سر یہ بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے اور ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں کہ کیا معاملات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو خد و خال ابھی تک سامنے آئے ہیں یہ حوصلہ افزا ہیں یا ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں؟ دیکھیے اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ سارے کے سارے حوصلہ افزا ہیں. ایک تو فیصلہ ہوا ہے، نتن یاہو جو ہے وہ آمادہ ہوئے ہیں، انہوں نے ہاں کہی ہے اس 20 نکاتی فارمولے کے اوپر. اور اب جو ہے کہتے ہیں انگریزی میں the devil is in the detail، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اور عمل درآمد ہوگا تو کیا فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا، جو اس کی کرکس ہے، یعنی جو مطالبے کی اساس ہے وہ یہ ہے، جو بھی مطالبہ ہوتا رہا ہے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور اسٹیٹ ہوڈ سے متعلق، تو وہ یہ کہ کیا فلسطینی ریاست بنے گی یا نہیں بنے گی. دوسرا یہ کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو درمیان میں مرکزی حیثیت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اسے بھی بین الاقوامی سطح پہ ریکگنیشن حاصل ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیا ایک ایسا خطہ بنے گا، سرزمین، یعنی کہ سرزمین فلسطین، غزہ ہو یا مقبوضہ علاقہ ہو، جس سے ایک ریاست بنائی جا سکتی ہے. کیونکہ جو مقبوضہ علاقے کو تو بہت سخت، بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی آباد کاری ہے اور غیر قانونی بستیاں وہاں موجود ہیں، اور غزہ جو ہے ابھی حال ہی میں تباہ و برباد ہوا ہے اور ابھی اس کی تباہی و بربادی جاری ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام معاملات کے اوپر جو پیش رفت ہو سکے گی یا نہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہے کچھ واقعی بڑی مشکل چیزیں تھیں جن کے بارے میں وعدہ ہو گیا ہے کہ وہ پوری کی جائیں گی، کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی جو اسرائیل کی تحویل میں ہے، اور ہاسٹیجز کا واپس آ جانا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسرائیل کا غزہ سے ودرول. یہ بھی اس میں ایک قسم کی بین السطور چیز موجود ہے کہ اسرائیل جو ہے غزہ کے کنارے کو، یہ معاف کیجیے گا، مغربی کنارے کو اپنی ٹیریٹری میں ضم نہیں کرے گا. تو اس اعتبار سے یہ پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک مقتدر خود مختار ریاست بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ جو ہے نا یہ اس کی ایسنس ہے، اور اسے ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. اور اس کے لیے سر کب تک چیزیں کلیئر ہوں گی آپ کے نزدیک؟ کیونکہ اس میں تو بات ہوئی ہے کہ مستقبل میں فلسطین کی ریاست کی راہ ہموار ہوگی، تو اس راہ کی ہمواری کے لیے کون کون سی معاملات ہیں جو آپ کے نزدیک ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی فلسطینی جو ہیں ان کو ایک آزاد ریاست ملے گی؟ دیکھیے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک نئے سرے سے نوآبادیت کا آغاز کیا جا رہا ہے. ٹونی بلیئر جو ہے اس میں اہم کردار ادا کریں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قضیہ ہی برطانیہ نے شروع کیا تھا. بالفور ڈکلریشن کی بات کی جا رہی ہے، جو گزشتہ صدی جو 100 سال پہلے کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ زمین اسرائیلیوں کے لیے کھلی اور جو صہیونی قوتیں تھیں ان کے لیے کھلی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا. یہ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. تو اگر وہ کوئی کردار ادا کریں گے، اگرچہ وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں ٹونی بلیئر کے مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی فارمولہ جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے، تو ایک تو اس میں یہ ہے شکوک و شبہات. دوسرا یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی نے اس نئے روڈ میپ کو یا غزہ اکارڈ کو، اسے جو بھی آپ کہیں، اسے قبول تو کیا ہے، لیکن اگر اسے ہی اس پوری کی پوری ایکویشن سے نکال دیا گیا، کیونکہ ابھی تک جو ہے نتن یاہو نے اپنے پیلسٹینین اتھارٹی اور پیلسٹینین اسٹیٹ کے حوالے سے موقف کو واضح نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں ہی رکاوٹیں آ جائیں گی. دوسرا جو ایک شدید خطرہ موجود ہے وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور حماس کا مطالبہ یہ تھا کہ مستقل جنگ بندی ہو، اور جب یہ قیدیوں کے تبادلے ہو جائیں، یا ایک طرف یرغمالیوں کے ایک طرف سے قیدیوں کے تبادلے ہو جائیں، اور اس کے بعد اسرائیل دوبارہ سے جنگ چھیڑ دے اور پھر یہ منصوبہ ناکام ہو جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے غزہ کی تعمیر نو کے لیے، تو اس کے سٹیک ہولڈرز کون ہوں گے وہاں؟ کون جو ہے، کیا فلسطینیوں کو دوبارہ سے یا اہل غزہ کو آباد کرنے کے لیے بنایا جائے گا، یا وہاں بھی جو ہے غیر قانونی آباد کاری ہوگی اور پھر جو ہے امریکہ، برطانیہ یا دوسری جگہوں سے لوگ آ کے آباد ہوں گے؟ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی واضح ہو سکتی ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو بنیادی مطالبہ سعودی عرب کا تھا اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں کا تھا، یعنی مطلب ہے فلسطین کی حمایت میں،
کہ جو دو ریاستی فارمولہ ہونا چاہیے وہ ٹھوس ہونا چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے اور ارریورسیبل ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو چیز ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ٹائم لائن کیا ہے، کس وقت جو ہے اسرائیل وہاں سے کہا گیا وہ بتدریج غزہ سے اپنی فوجیں نکالے گا، جی جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ 2026 میں انتخابات ہوں گے، تو اب سے 2026 تک کب ہوگا؟ 2026 کا کون سا حصہ؟ کیونکہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جس کے صدر یعنی پوری فلسطین کے صدر، مقبوضہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے رول کو، اور مطلب ان کی جماعت کے رول کو اگر نہ قبول کیا گیا تو انہیں کوئی بھی سلوشن قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں ایسے ویریبلز ہیں جن کو واچ کرنا پڑے گا ان دا کمنگ ڈیز اینڈ ویکس۔ سر، جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں، مطلب یہ سارے پوائنٹس آف کنسرنز ہیں، آپ کو ویسے کیا لگتا ہے جس طرح کے یہ نکات ہیں، اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ سم ہاؤ اسرائیل کے لیے بڑا مارجن رکھا گیا ہے، فلسطینیوں کے لیے اتنا مارجن نہیں ہے، آپ کو یہ پریکٹیکلی لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ ہو سکتا ہے تو چلے کہ الگ بحث ہے نا، ہوگا اس میں؟ دیکھیے ابھی کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں دا پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ، کہ فارمولہ پیش ہو گیا۔ اور فارمولہ کیوں پیش ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کے رائے عامہ، اس کی اکثریت اسرائیل کے خلاف ہو جائے۔ تو مغرب اور مشرق میں، شمال اور جنوب میں، تمام جتنے بر اعظم ہیں وہاں سے یہ آوازیں اٹھی، اور 3/4 ارکان یونائیڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے ارکان نے فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ خود صدر ٹرمپ کی اپنی میگا بیس جو ہے وہ مخالف تھی صدر ٹرمپ کی ان پالیسیوں کے، اور اسرائیل کے نتن یاہو کے خلاف اور اسرائیل کی اس جنگجوانہ پالیسی کے خلاف جو ہے بہت آوازیں اٹھ رہی تھی اور نفرت کی ایک لہر اٹھ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے مجبور ہو کے وہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ کیا یہ مصلحتاً کیا گیا ہے یا اخلاص نیت پر مبنی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو تو واضح ہے کہ جو حماس ہے اس کو ڈسارم کیا جائے گا۔ ابھی تک حماس جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے بجائے ان کو ایک فوج دینے کے فلسطین کو، جو ان کا ایک قسم کا ساورن رائٹ ہے، اگر آپ ان کو اسٹیبلائزیشن فورس دیتے ہیں، یعنی وہ محمود عباس صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سلطنت یا اپنی ریاست چلانے کے قابل ہیں، ان کو انتخابات کروانے دیں، اس کا دفاع کے لیے ایک جو ہے آرمڈ فورسز ریز کرنے دیں۔ تو اگر انہیں ڈسارم کیا جاتا ہے دونوں جگہوں پہ، تو اس طریقے سے وہ خود مختار ریاست کے پورے تقاضے یعنی تقاضے پورے نہیں کر سکے گی۔ تو یہ کچھ اس میں ابھی تمام چیزیں مبہم ہیں، اور اس میں ایک قسم کا کانفلکٹ بھی پایا جاتا ہے اسرائیل کے ورژن میں اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان۔ تو جب تک یہ ریزالو نہیں ہوں گے، یہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا تو سکتا۔ سر، یہ جو 8 مسلم ممالک کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے امریکی صدر کی غزہ جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے، آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دیکھیے وہ تفصیلات بعد میں طے ہوں گی، یعنی میں سمجھتا ہوں وقت کا تقاضا یہ تھا اور سفارتکاری کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت تو اس کا خیر مقدم کر دیا جاتا، کیونکہ یہ بڑا منفی رد عمل ہوتا کہ آپ جو بڑی مشکل سے ایک کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پردہ ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو یہ صفاتی آداب کے مطابق ہے۔ لیکن آپ نے صحیح کہا، میں نے کچھ سوال تو میں نے پہلے اٹھائے کہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ادھورا رہ چکا ہے، کیونکہ بہت ساری جو کنسپریسی تھیوریز ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیلسٹینین اتھارٹیز کو مٹانے کا منصوبہ ہے، اور فلسطینی جو بھی ایک قسم کا انکلیو بنایا جائے گا اسے محکوم ہی رکھا جائے گا، اور اس کا انحصار، اس کی سلامتی کا انحصار اسرائیل کی جو ہے اس کو بالادستی دی گئی ہے اس پورے کے پورے میں۔ تو اس قسم کی بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ غزہ کا مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا، کیا اس میں جو ہے اہل فلسطین جو بے گھر ہوئے ہیں ان کو آباد کیا جائے گا، یا باہر سے لوگ آ کے نئے جو ہے کلونیل سیٹلرز ہوں گے۔ تو
یہ چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن انہوں نے درست کیا ہے کہ اس کا خیر مقدم کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ 8 سربراہان حکومت نے جس دن اقوام متحدہ کی اعلیٰ سطحی جنرل اسمبلی کا آغاز ہوا تھا، اسی دن جو ہے 8 سربراہان حکومت، جن میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں 3 خلیجی ریاستیں تھیں، سعودی عرب، اس کے بعد امارات، قطر، اور اس کی پھر جو ہے اردن، ترکی اور انڈونیشیا، مصر. پاکستان، مصر، یہ سارے کے سارے جی. ممالک جو ہے موجود تھے. اور انہوں نے یعنی یہ ایک قسم کا باقاعدہ لابی کیا تھا اور ان کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی صدر ٹرمپ کو کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں امن کا داعی ہوں، میں امن قائم کرنے کی ساری دنیا میں کوشش کر رہا ہوں. تو ان کا یہ آپ کا سب سے بڑا امتحان ہے. بالکل ٹھیک سر. تو اس وقت بھی انہوں نے حامی بھری تھی. جی. اور اس کے بعد اسی کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ایک 21 نکاتی ایجنڈا یعنی روڈ میپ جاری کر دیا تھا، جو اب 20 نکاتی ایجنڈا ہو گیا ہے.